میری ڈائریکشن پہ یہ گارڈ آف آنر آپ کو دیا ہے، اور یہ جب گارڈ آف آنر آپ کو ملتا ہے تو آنیسٹلی میرے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں. اٹ از ہیئر ریزنگ، کیونکہ میں سمجھتی ہوں کہ اس محنت کو، اس کمٹمنٹ کو، وہ جو مشکلات کا سفر آپ نے کاٹا ہے اور یہاں تک پہنچے ہو، جتنی بھی میری تھوڑی بہت ابھی اسٹوڈنٹ سے بات چیت ہوئی ہے، آپ کے لیے یہاں تک پہنچنے کا سفر آسان نہیں تھا. تو یہ گارڈ آف آنر جو ہے، وہ جو بار بار آپ کو سلامی دے رہے تھے اور سلام کر رہے تھے، وہ مجھے نہیں کر رہے تھے، وہ آپ کو یہ سلام کر رہے تھے. اور مجھے اس چیز کا بھی احساس ہے کہ آپ کے پیرنٹس جو ہیں، آپ کے والدین، انہوں نے کس مشکل سے آپ کو یہاں تک پہنچایا ہے. تو آپ کو اللہ تعالیٰ کے بعد ان کا شکر گزار ہونا چاہیے، میرا شکر گزار نہیں ہونا چاہیے. اور بار بار کہہ رہے تھے تھینک یو چیف منسٹر، تھینک یو. بالکل آپ نے مجھے تھینک یو نہیں بولنا، یہ آپ کا حق ہے جو آپ کو ملا ہے، یہ آپ کی محنت کا ثمر ہے جو آپ کو ملا ہے. اور یہ اسکالرشپ نہیں ہے، یہ آپ کی محنت ہے، اس کا یہ رزلٹ ہے، اس کا ثمر ہے یہ. اور اس اسکالرشپ کو تھینک یو بول کے نہیں، اس کو اپنا حق سمجھ کے لو، سر اٹھا کے لو، اور بہت فخر کے ساتھ اور عاجزی کے ساتھ لو اس کو. گھر جا کے یاد سے اپنے والدین کو میری طرف سے مبارکباد دینا. اور میں آپ کی طرف سے اور اپنی طرف سے رانا سکندر جو ہمارے ایجوکیشن منسٹر ہیں، جتنی محنت سے انہوں نے اس پروگرام کو نرچر کیا ہے، اور ڈاکٹر فروخ جو ہیں ہمارے ہائر ایجوکیشن کے جو سیکریٹری ہیں، ان کو بھی میں شکریہ ادا کرنا چاہتی ہوں کہ آپ نے بڑی محنت سے اس پروگرام کو آگے بڑھایا ہے. آپ جانتے ہو کہ 30,000 بچوں کو اکراس پنجاب، تمام ڈسٹرکٹس کے اندر، چاہے وہ میاں والی ہو، بھکر ہو، سرگودا ہو، سب کو کسی ڈسکریمنیشن کے بغیر، کسی پریجڈس کے بغیر، کسی پریفرنس کے بغیر یہ اسکالرشپ ملا ہے. 30,000 بچوں کو ملا ہے. لیکن میں نے کل ویڈیوز دیکھیں جو مجھے یہاں پر، جب آپ کے جو ایجوکیشن منسٹر ہیں وہ یہاں پر آئے تیاریاں دیکھنے کے لیے، تو مجھے بچوں کی جن کو یہ اسکالرشپ نہیں ملا لیکن انہوں نے رانا سکندر کو پہچان لیا، انہوں نے روک لیا. کچھ بچیاں تھیں، انہوں نے کہا کہ جو انڈر گریڈ پروگرام جو شروع کر رہے ہیں ان کے لیے یہ اسکالرشپ ہے، تو جو سیکنڈ ایئر میں ہیں، جو تھرڈ ایئر میں ہیں، جو ان کو بھی یہ اسکالرشپس جو ہیں وہ ملنے چاہیے. تو میں انشاءاللہ، میرا وعدہ رہا کہ میں آفس میں جب جاؤں گی، میں اپنی ٹیم کے ساتھ بیٹھوں گی، ہم اس پروپوزل پہ بھی کام کریں گے کہ جو بچے سیکنڈ ایئر میں ہیں، تھرڈ ایئر میں ہیں، ان کو بھی، جو ڈیزرونگ ہیں، ان کو بھی یہ اسکالرشپس ملیں گے. اور اب جب کہ یہ 30,000 اسکالرشپس ملے ہیں اور میں اسٹوریز سن رہی ہوں، بچوں کو دیکھ رہی ہوں، تو مجھے لگتا ہے کہ یہ 30,000، حالانکہ یہ 72 بلین کا پروگرام ہے، لیکن میری کوشش ہوگی کہ اگلے سال اس کو 30,000 سے ہم 50,000 پہ لے کے جائیں. یہ آپ کا پیسہ ہے، آپ کی امانت ہے، آپ ہی پہ لگنا چاہیے، ہے نا؟ آواز آ گئی ہے مجھے. اور یہ بھی بہت خوشی کی بات ہے، میں آج اللہ تعالیٰ کے سامنے اور آپ سب کے سامنے سرخرو ہوں کہ میں حلفاً یہ بات کہہ سکتی ہوں کہ ایک بھی اسکالرشپ آؤٹ آف دوز 30,000 اسکالرشپس، ایک بھی اسکالرشپ میرٹ کی خلاف ورزی کر کے کسی کی سفارش پہ نہیں دیا گیا. اور مجھے اس بات کی بھی خوشی ہے کہ کسی بچے سے یہ نہیں پوچھا گیا یا اس کا بیک گراؤنڈ چیک نہیں کیا گیا کہ اس کا تعلق کس سیاسی جماعت سے. میرے لیے میرے تمام بیٹے اور بیٹیاں برابر ہیں، پنجاب کے تمام بیٹے بیٹیاں میرے لیے برابر ہیں.
اور میں یہ ڈسکرمنیشن نہیں کرنا چاہتی. سمجھاؤں گی ضرور آپ کو کہ یہ راستہ آپ کو کہاں لے کے جا رہا ہے اور آپ کو کس راستے پہ چلنا چاہیے، کیونکہ میرے 3 بچے ہیں. سب سے بڑی بیٹی ہے، پھر جنید کو آپ سب جانتے ہو، جنید ہے وہ بڑا پاپولر ہے سب میں، اس کی باتیں ہر جگہ سے میں سنتی ہوں. پھر چھوٹی بیٹی ہے وہ ابھی پڑھ رہی ہے، باقی 2 نے پڑھ لیا. تو میں آپ سب کو ایک چیف منسٹر کے طور پہ نہیں دیکھتی، میں آپ سب کو ایک ماں کے طور پہ دیکھتی ہوں، اور ایک ماں کی طرح آپ سب کے بارے میں سوچتی ہوں. اور جو ہمارا ملک ہے، جو ہماری دھرتی ہے، وہ بھی ہماری ماں ہے. تو جو ماں ہے وہ بچوں میں تفریق نہیں کر سکتی. وہ کہتے ہیں کہ ریاست ماں کی طرح ہوتی ہے، اور اگر ریاست ماں کی طرح ہوتی ہے تو یہ تو نہیں ہو سکتا کہ اسی ریاست میں ماں کا ایک بچہ، اس کے پاس پیسے کی فراوانی ہے، اس کے پاس ریسورسز ہیں، تو ماں کا ایک بچہ تو اعلیٰ تعلیم حاصل کر رہے ہیں اور اچھی اچھی یونیورسٹیز اور کالجز تک اس کی رسائی ہو، اور جو ماں کا دوسرا بچہ ہے وہ وسائل کی کمی کی وجہ سے اگر تعلیم سے محروم رہ جائے تو ریاست کے لیے یہ بہت ہی فکر کی بات ہے، بہت فکر انگیز بات ہے. میری چیف منسٹرشپ میں پنجاب میں کوئی بچہ جو اہل بھی ہو، جو لائق بھی ہو، جو محنتی بھی ہو، جو میرٹ پہ بھی ہو، اور اگر اس کو صرف اس بنا پہ کسی کالج یا یونیورسٹی میں جہاں وہ جانا چاہتا ہے اس کو داخلہ نہ ملے کہ اس کے والدین کے پاس وسائل نہیں ہیں، انہوں نے اپنا کچن چلانا ہوتا ہے. ابھی ایک بچی نے مجھے کہا کہ میرے لیے اتنی، جس کو میں اسکالرشپ دے رہی تھی، اس نے کہا میرے لیے اتنی بڑی ہیلپ ہے کیونکہ میرے اور بھی بہن بھائی ہیں، تو میرے والدین جو ہیں وہ تمام بچوں کی پڑھائی کا خرچہ پورا نہیں کر سکتے. تو اگر کوئی تعلیم سے اس لیے محروم رہ جائے کہ اس کے پاس وسائل کی کمی ہے تو میرے لیے تو یہ بہت شرمندگی کی بات ہے میرے بچوں. اور 68 ڈسپلنز میں بچوں کو یہ اسکالرشپس ہم دے رہے ہیں. اور جو پرائیویٹ سیکٹر یونیورسٹیز ہیں، جو اچھی پرائیویٹ سیکٹر کی یونیورسٹیز ہیں جیسے فاسٹ ہے، نسٹ ہے، لمز ہے، اور بھی ہم اس میں کالجز اور یونیورسٹیز ایڈ کرتے جائیں گے، ان میں بھی بچوں کو صرف اور صرف ان کے میرٹ کی بیس پہ یہ داخلہ ملا ہے اور یہ اسکالرشپ ملا ہے. اور یہ تمام پبلک سیکٹر یونیورسٹیز اور 12 یا 14 پرائیویٹ سیکٹر کی یونیورسٹیز اور کالجز ہیں جہاں پر یہ اسکالرشپس ملے ہیں. اور ڈسپلنز میں آرٹیفیشل انٹیلیجنس، روبوٹکس، کلائمیٹ چینج، انوائرمنٹل سائنسز، میں یہ چاہتی ہوں کہ آپ وہ والے سبجیکٹس پڑھو، وہ ڈسپلنز پڑھو، ادھر جاؤ جہاں پر آپ جب پڑھ کے نکلو تو آپ کو نوکری مل جائے، آپ کی جاب مارکیٹ میں آپ کی ڈیمانڈ ہو. صرف ہم وہ چیزیں نہ پڑھیں جس کو ایک پڑھ کے صرف ڈگری لینی ہے اور وہ ڈگری آج کی دنیا میں ریلیونٹ نہیں ہے. میں چائنا گئی تو میں نے دیکھا وہاں کلاس 5 سے بچے جو ہیں وہ آرٹیفیشل انٹیلیجنس پڑھ رہے ہیں اور اتنا آگے نکل گئے ہیں کہ میرا نہیں خیال کہ ہم لوگ ان کے ساتھ کمپیٹ کر سکتے ہیں. تو میں نے تبھی سوچا تھا کہ جو آج دنیا نے سائنس میں ترقی کی ہے، آئی ٹی کی فیلڈ میں جو ترقی کی ہے، انشاءاللہ تعالیٰ کم از کم پنجاب میں پوری کوشش کروں گی کہ ہمارے بچے بھی ایٹ پار ود دا ورلڈ ہوں. اور صرف یہ اسکالرشپ پروگرام نہیں ہے، یہ وہ امیر اور غریب کی تفریق ہے جس کو اس اسکالرشپ نے ختم کر دیا. الحمدللہ. وہ کہتے ہیں کہ جو ایجوکیشن ہے اٹ از دا بگیسٹ سوشل ایکولائزر. آپ کے پاس آج وسائل کی کمی ہو سکتی ہے، لیکن جب آپ اچھے سے پڑھ کے باہر جاؤ گے تو آپ کا لیول ہی کچھ اور ہوگا انشاءاللہ تعالی. اور اب چونکہ میرا آپ کو پتہ ہے یہ منتھ آف جنوری جو ہے اس کو میں نے پورا پنجاب کے اسٹوڈنٹس کے لیے ڈیڈیکیٹ کیا ہے. میں آج کل دفتر نہیں جا پا رہی، اس کی وجہ یہ ہے کہ میں نے سوچا کہ صرف اس طرح کے کالج یا یونیورسٹی آپ کو چیک پکڑا دے
تو یہ تو میں نے فارمیلٹی تو پوری نہیں کرنی نا، میں نے آپ سے بات کرنی ہے، میں نے آپ کی بات سننی ہے، آپ کے مسائل سننے ہیں، ان کو اپنے تھاٹ پروسیس میں لے کے آنا ہے تاکہ ان مسائل کا میں آپ کے لیے حل ڈھونڈ سکوں۔ ابھی کوئی بچہ کہہ رہا تھا ہمارے یونیورسٹی میں آڈیٹوریم نہیں ہے، کوئی کہہ رہا تھا وہ فلاں چیز نہیں ہے۔ جب تک میں آ کے آپ کے ساتھ انگیج نہیں کروں گی، میں آپ کی چیف منسٹر ہوں، آپ کی ماں ہوں، اگر میں آپ کے لیے کام نہیں کروں گی، دفتر تو چلتا رہتا ہے، اس کا کوئی، میں نے پورا منتھ آف جنوری صرف ہونہار اسکالرشپس اور لیپ ٹاپس کے لیے ڈیڈیکیٹ کیا ہوا ہے۔ اور ابھی ایک بچی پوچھ رہی تھی کہ میڈم ہمیں لیپ ٹاپ ملیں گے، تو آپ کو یہ جان کے خوشی ہوگی آپ کو یہ جان کے خوشی ہوگی کہ لیپ ٹاپس آ چکے ہیں، اور میں بہت جلد وہ لیپ ٹاپس لے کے آپ کے پاس ایک دفعہ پھر آؤں گی انشاءاللہ تعالی۔ اور میں نے جو لیٹسٹ ٹیکنالوجی والے لیپ ٹاپس ہیں، میں نے وہ آپ کے لیے خود سلیکٹ کیے ہیں تاکہ آپ کو آپ کی ریسرچ کے لیے، آپ کی اسائنمنٹس کے لیے، آپ کو کسی قسم کی بھی اگر کوئی ایڈ چاہیے، کوئی ہیلپ چاہیے تو وہ آپ کو اس میں ملے۔ پھر ایک بچی نے مجھے پوچھا، میں حیران ہوں، سب بچوں کو ویسے اسکیمز کا پتہ ہے، ایک بچی نے پوچھا میڈم ہمیں ای بائکس بھی ملیں گی؟ تو میں آپ کو یہ بتانا چاہتی ہوں کہ اگلے سال، اس سال ہم نے 30,000 ای بائکس دیے، اور اس سے بچوں سے جو تھوڑا بچوں نے دیا ہے باقی ہم نے دیا ہے، اور اس کو ہم نے آسان قسطوں میں کر دیا ہے، 5,000 کے قریب ان کی منتھلی قسط ہے۔ لیکن میں ابھی وعدہ نہیں کرتی، لیکن میں اس پہ کام کر رہی ہوں کہ اگلے سال 1,00,000 ای بائکس میں بچوں کو فری دوں، بالکل فری انشاءاللہ تعالی۔ میں آپ کا بوجھ بانٹنا چاہتی ہوں، میں آپ کے ماں باپ کا بھی بوجھ بانٹنا چاہتی ہوں، اور میں چاہتی ہوں کہ آپ کو یہ فرق محسوس ہو کہ وزیر اعلیٰ کی کرسی پہ وزیر اعلیٰ مریم نواز نہیں بیٹھی ہوئی، ہماری ماں بیٹھی ہوئی۔ اور جیسے آپ کو میں نے کہا کہ آپ نے مجھے شکریہ نہیں بولنا، میں نہیں چاہتی کہ آپ کی آنکھوں میں تشکر کے جذبات ہوں۔ اچھا ہے، اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے، اگر کوئی آپ کے لیے کچھ کرے تو اس کا بھی شکریہ ادا کرنا چاہیے، اس میں کوئی بری بات نہیں، لیکن یہ آپ کا حق ہے۔ میں نہیں چاہتی کہ آپ میرا شکریہ بولو، اگر آپ میرا شکریہ ادا کرنا چاہتے ہو تو وہ آج جو ترانہ بچے پڑھ رہے تھے، یہ وطن تمہارا ہے، تم ہو پاسباں اس کے، آپ اس کو غور کرو، اس کے اوپر غور کرو، اس کے ایک ایک لیرک پہ، ایک ایک لفظ پہ غور کرو۔ اور یہ مہدی حسن صاحب نے بہت اچھی یہ ترانہ جو ہے انہوں نے پڑھا ہے، اور میں جب بھی، میرا گائیڈنگ پرنسپل ہے یہ ترانہ، یہ جو آپ کو احساس ذمہ داری بطور پاکستانی جو یہ آپ کو دلاتا ہے، وہ اس کو جو ہے وہ بہت گہرائی میں جا کے اس پہ غور کرنے کی ضرورت ہے۔ فار ایگزامپل میں اسی لیے میں اپنے آپ کو نہیں، مجھ سے کنٹرول ہوا اپنے جذبات، پاکستانی کے جذبات، میں ان کے ساتھ گئی، میں نے ان کے ساتھ مل کے یہ پڑھا، کیونکہ میں یہ چاہتی تھی کہ آپ بچے اس کو غور سے سنو۔ میں اس کو اکثر کبھی یوٹیوب پہ لگا کے سنتی ہوں اور محسوس کرتی ہوں اپنے اوپر، اس کو انٹرنلائز کرتی ہوں تاکہ مجھے پتہ چلے کہ بطور پاکستانی میری کیا ذمہ داری ہے۔ اور وہ یہ کہتا ہے، یہ زمین مقدس ہے، ماں کے پیار کی صورت۔ کس کی صورت؟ اس زمین میں تم سب ہو، برگ و بار کی صورت، دیکھنا گوانا نہ، دولت یقین لوگو۔ کس چیز پہ یقین؟ اس چیز پہ یقین کہ یہ ملک ہمارا ہے، ہم اس کے پاسبان ہیں، اور ہم اس کے لیے کام کریں گے، ہم اس سے وفا کریں گے تو یہ ملک آگے بڑھے گا، ورنہ خدا نہ خواستہ یہ جو ترقی کرتی ہوئی دنیا ہے، اس میں ہم بہت اللہ نہ کرے پیچھے رہ جائیں گے۔ ہم اپنے ملک کو
we cannot let it down. دیکھنا گنوانا نہ دولت یقین لوگو، یہ وطن امانت ہے اور تم امین لوگو. امین کا مطلب جانتے ہو نا؟ کیا مطلب ہے امین کا؟ امانت رکھنے والا. تو کتنی بڑی ذمہ داری ہے ہمارے کندھوں پر کہ یہ وطن امانت ہے اور ہم اس کے امانت دار ہیں، ہم اس کے امین ہیں. تو امین جو ہے وہ کبھی، ہمارا دین بھی یہی سکھاتا ہے، ہر دین یہی سکھاتا ہے کہ امانت میں خیانت ہم نے نہیں کرنی، اور وہ بھی اپنی مٹی کی جو ماں جیسی زمین ہے اس میں خیانت ہم نہیں کر سکتے. تو میں آپ سے یہ کہنا چاہتی ہوں کہ مجھے آپ سے بدلے میں صرف یہ چاہیے کہ ہر کوئی آج یہ عہد کرے. پاکستان میں 60% جو ہے وہ یوتھ ہے. اس کا مطلب ہے کہ ملک جو امانت ہے وہ 60% یوتھ ہے. آپ کے ہاتھ میں ہے اس ملک کی جو باغ ڈور ہے، اور آپ ہی کے ہاتھ میں ہے. آپ میں سے ہر بچہ اگر محسوس کرے گا اپنی ذمہ داری، جو ذمہ داری کا وزن ہے وہ اٹھائے گا، اور وہ یہ نہ سوچے کہ میں ایک اکیلا انڈیویجول ہوں، میں ایک اکیلا اسٹوڈنٹ ہوں یا میں ایک اکیلی اسٹوڈنٹ ہوں. ایک ایک بچہ جو ہے وہ اینٹ ہے، جو فاؤنڈیشن ہے اس ملک کی، پاکستان کی، اس مٹی کی جس کے اوپر یہ ملک کھڑا ہے. تو میں یہ چاہتی ہوں کہ آپ لوگ اپنی ذمہ داری کو پہچانو، اور کچھ بھی ہو جائے، میں آج آپ سے یہ وعدہ لے کے جاؤں گی، کچھ بھی ہو جائے آپ اس ملک کے خلاف نہیں جاؤ گے. جو آپ کو یہ کہتا ہے کہ اپنے ملک کو جلا دو، اپنے ملک کی بلڈنگز، عمارتیں جلا دو، میٹرو بس کو توڑ دو، گھیراؤ کر لو، ایک صوبے کو کہتا ہے دوسرے صوبے پہ حملہ کر دو، وہ آپ کا سگا نہیں ہے، وہ آپ کا ہمدرد نہیں ہے. اپنے بچے، میں ماں ہوں نا، میں اپنے بچے تو باہر بٹھا دوں اور کہوں کہ یہ تم لوگ باہر نہ نکلنا، تمہیں کہیں خدا نخواستہ چوٹ نہ لگ جائے، اور دوسرے والدین کے بچوں کو، دوسروں کے بچوں کو میں سڑک پہ کھڑا کر دوں اور کہوں کہ گولیاں چلاؤ، پیٹرول بام چلاؤ اور گھیراؤ کر دو، جلاؤ کر دو، تو مجھے یہ بتاؤ کہ یہ ہپوکریسی جو ہے یہ مجھے کیسے جینے دے گی؟ میری روح کانپ جاتی ہے یہ دیکھ کے. ابھی آپ کو پتا ہوگا، خبریں سنا کرو، اور پھر سنی سنائی بات پہ آنکھیں بند کر کے یقین نہ کیا کرو میرے بچوں. اب خود آپ کو اللہ تعالیٰ نے انالیٹیکل سکلز دیا ہوا ہے، اتنا دماغ دیا ہے جو سوچتا ہے، جو آپ لوگ انٹیلیجنٹ ہو، وائز ہو، آج کی دنیا کے بچے ہو، آپ کو ہر طرح کی جو ٹیکنالوجی ہے وہ اویلیبل ہے. پلیز اپنے ملک کے بارے میں اپنے ملک کو سامنے رکھ کے ہر فیصلہ کرنا، اپنے ماں باپ کو سامنے رکھ کے ہر فیصلہ کرنا. جو بچے ملک میں کسی کے بہکاوے میں آ گئے، انہوں نے آگ لگا دی، انہوں نے گولیاں چلا دیں، رینجرز کو شہید کر دیا، پولیس والوں کو شہید کر دیا، آج وہ بچے، اپنے بچے آرام سے بیٹھے ہیں، آج وہ بچے جیلوں میں پڑے سڑ رہے ہیں. آپ پوچھو ان کے ماں باپ سے کہ ان کے ماں باپ پہ کیا گزرتی ہوگی. بچہ جیل میں ہو اور ماں باپ گھر میں ہو، کس طرح ان کے ماں باپ کو نیند آتی ہوگی، کس طرح ان کے ماں باپ کھانا کھاتے ہوں گے. کھانا کھاتے ہوں گے تو سوچتے ہوں گے پتہ نہیں میرے بچے کو وہاں کھانا ملا ہے یا نہیں ملا. جب ہیٹر آن کرتے ہوں گے تو سوچتے ہوں گے پتہ نہیں میرا بچہ کس سردی میں وہاں ہے. اور جب ان کو احساس ہوگا کہ ہم آزاد فضا میں سانس لیتے ہیں تو ان کو یہ خیال ضرور آتا ہوگا کہ ہمارے بچے سلاخوں کے پیچھے ہیں. اور ان بچوں نے اب معافی مانگی ہے. اگر اتنا اچھا کام کیا تھا تو معافی مانگنے کی ضرورت کیوں پیش آئی؟ کرنے سے پہلے سوچنا چاہیے. کوئی آپ کو یہ کہے کہ سامنے کنواں ہے اس میں چھلانگ مار دو، تو اللہ کا واسطہ ایسا مت کرنا. اپنے ماں باپ کو انہوں نے محنت سے، خون پسینے کی کمائی سے آپ کو یہاں تک پہنچایا ہے. یہ آپ کا فرض ہے، یہ آپ پہ قرض ہے کہ آپ ان کو اپنی وجہ سے کسی کی جو ایک اس کی لالچ ہے اقتدار کی، اس کی وجہ سے اس کا ایندھن نہیں بننا. آپ نے اپنے والدین کو لیٹ ڈاؤن نہیں کرنا، ان کو تکلیف میں مبتلا نہیں کرنا. آپ کے والدین کی طرف بھی آپ کی بہت بڑی ذمہ داری ہے. انہوں نے آپ کو آج یہاں تک پہنچایا. اور
حسان نیازی پی ٹی آئی کا ایک لائر بھی ہے اور پی ٹی آئی کے جو چیئرمین ہیں ان کا شاید بھانجا بھی ہے، اور اس کے والد کا نام ہے حفیظ اللہ نیازی۔ حفیظ اللہ نیازی صاحب کے دل پہ اور جو حسان نیازی اس کی ماں کے دل پہ آج کیا گزرتی ہوگی۔ لیکن آپ یہ دیکھو کہ فوجی وردی کو اس نے ایک ڈنڈے پہ ٹانگ کے اس کی اتنی تضحیک کی کہ وہ ڈنڈے پہ ٹانگ کے پوری دنیا کو اس نے تماشا دکھایا۔ اس کو 10 سال قید ہو گئی، اس کا فیوچر تباہ ہو گیا ہے۔ اب 10 سال بعد وہ قید سے اگر نکلے گا تو پتہ نہیں دنیا کتنی بدل گئی ہوگی، ماں باپ کے دل پہ کیا گزرتی ہوگی، وہ کس حالت میں ہوں گے۔ تو یہ میں آپ کو ایک فوڈ فار تھاٹ دے رہی ہوں۔ اور وردی، آپ وردی کو کیا، چاہے وہ پولیس کی وردی ہو یا وہ رینجرز کی وردی ہو یا وہ فوج کی وردی ہو، وردی کیا کنوٹ کرتی ہے؟ یہ وہی لوگ ہیں جو وہ یہ وردی پہنتے ہیں اور ہماری سرحدوں پر ہمارے ملک کو بچانے کے لیے، آپ کو بچانے کے لیے جانیں بھی قربان کرتے ہیں۔ اور یہ جو ابھی کے پی کے سے لاسٹ اٹیک ہوا تھا پنجاب کے اوپر، تو میں پنجاب پولیس کے جو جوان آفیسرز زخمی ہوئے تھے، میں ان کے پاس جب گئی، پنڈی میں وہ داخل تھے، تو میں ان کے پاس گئی تو انہوں نے کہا کہ گردنوں میں گولیاں لگی ہوئی تھیں، کوئی ایسا رینجرز کا، وہ ایک ہی لائن میں رینجرز اور پولیس کے آفیسرز اور جوان لیٹے ہوئے تھے، کوئی رینجرز اور پولیس کا جوان ایسا نہیں تھا جس کی سر کی ہڈیاں اسکل فریکچرز نہ ہو۔ میں نے کہا یہ کیسے اسکل فریکچر؟ انہوں نے کہا ڈنڈے مار مار کے، کیلوں والے ڈنڈے مار مار کے ہمارا سر توڑا ہے۔ پولیس ہے، پولیس کے اندر بہت سی کمیاں ہو سکتی ہیں اور ہیں، ان کو بہتر کرنے کی میں کوشش کر رہی ہوں، لیکن جب خدا نخواستہ آپ کے گھر پہ کوئی مشکل آتی ہے، کوئی پرابلم ہوتی ہے، تو ہم پولیس کو آواز دیتے ہیں، پولیس آتی ہے۔ سارے ایک جیسے پولیس میں بھی نہیں ہیں، تو پوائنٹ بلینک رینج سے پولیس کو اور رینجرز کو انہوں نے گولیاں ماری، 4 رینجرز شہید ہو گئے، پولیس والا شہید ہو گیا، اور وہ ایک کوئی غریب آدمی تھا۔ بھئی دنیا کا کون سی سیاست ہے جو یہ سکھاتی ہے، بچوں کو یہ کہتی ہے کہ کسی بچے سے اس کا باپ چھین لو، کسی گھر سے اس کا کمانے والا چھین لو، صرف اس لیے کہ آپ کا کوئی سیاسی اختلاف ہے؟ آپ کو سیاسی اختلاف کرنے کا حق ہے، ہم جمہوریت میں رہتے ہیں۔ میں آپ کو کبھی نہیں کہوں گی کہ آپ پولیٹیکلی مجھے سپورٹ کرو، ہاں یہ ضرور کہوں گی کہ کون آپ کے لیے کام کر رہا ہے، کون آپ کی بربادی کا سامان کر رہا ہے، یہ سوچنا اور فیصلہ کرنا آپ کا کام ہے۔ یہ فیصلہ میں آپ کے اوپر چھوڑ کے جاؤں گی آج۔ تہذیب کے دائرے میں رہ کے بھی سیاسی مخالفت ہو سکتی ہے، آوازیں کسنا، چور چور کی آوازیں لگانا، بہتان، ہمارے دین میں بہتان لگانا بہت بڑا گناہ ہے۔ کسی پہ وہ الزام لگانا جو اس نے نہ کیا ہو، یہ بہت بڑا گناہ ہے۔ اور آج اگر آپ اپنے مکافات عمل، ہمیں کہتے ہیں اس کا مکافات عمل ہوتا ہے، تو یہ مکافات عمل ہی ہے جو آپ بھگت رہے ہیں آج۔ تو اگر آپ کو کوئی یہ کہے کہ یہ آپ کا سیاسی مخالف ہے، اس کو آواز کسو، اس کو گالی دو، اس کا گریبان پکڑ لو، یہ پولیس والا ہے کیونکہ ہماری حکومت نہیں ہے تو یہ ہمارا دشمن ہے، اس کو مار دو، یہ فوجی ہیں، اگر ہمارے ساتھ ہیں تو بہت اچھے، اگر ہمارے ساتھ نہیں ہیں تو ان کو گولیاں مار کے شہید کر دو، ان کی وردیوں کو ڈنڈوں پہ ٹانگ دو۔ اور اگر میری حکومت ہے تو میں یہ کہوں گی کہ نہ لا اینڈ آرڈر کو نہیں توڑنا، قانون کو اپنے ہاتھ میں نہیں لینا۔ اور اگر میری حکومت نہیں ہے تو میں کہوں گی یہ لو بچوں، اپنے ہاتھ میں پیٹرول بامز پکڑو، کیلوں والے ڈنڈے پکڑو اور مارو لوگوں کو، جلا دو ملک کو۔ بڑا اچھا ہے سیاسی اختلاف کرنا تہذیب کے دائرے میں رہ کے، اس کے لیے جناح ہاؤس کو جلانے کی ضرورت نہیں ہے، اس کے لیے میٹرو بس کے جنگلے توڑنے کی ضرورت نہیں ہے، اس کے لیے گرین بیلٹس کو آگ لگانے کی ضرورت نہیں ہے، اس کے لیے لوگوں کی عزتوں پہ حملہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اور آج کئی ماں باپ یہ شکایت کرتے ہیں کہ ہمارے بچوں کو اس طرح کی تعلیم دی کہ ہمارے بچے اب ہمیں ہی باتیں سناتے ہیں، ہمیں برا بھلا کہتے ہیں، ہمیں جواب دیتے ہیں۔ تو بچوں، میں آج اگر آپ کے سامنے کھڑی ہوں تو میں
اللہ تعالیٰ کے کرم کے بعد اپنے ماں باپ کی دعا سے ادھر کھڑی ہوں. میں اپنے گھر سے جب نکلتی ہوں مجھے جتنی بھی دیر ہو رہی ہو میں اپنے والد کو سلام کر کے ان سے پیار لے کے نکلتی ہوں. اور جب میں گھر واپس جاؤں چاہے میں 12 گھنٹے کے بعد جاؤں 16 گھنٹے کے بعد گھر جاؤں میں سیدھا اپنے والد کے کمرے میں پہلے جاتی ہوں, جا کے ان کو سلام کرتی ہوں, پھر اپنے کمرے میں جاتی ہوں. اور والدین کے ساتھ وفاداری کی جو انعام ہے اس دنیا میں ملتا ہے انسان کو. میں آپ کے سامنے کھڑی ہوں اور ہم نے بھی سیاسی کیمپینز چلائی ہیں بچوں. میں خود اس کی وکٹم ہوں. مجھے میرے والد کے سامنے گرفتار کر کے انہوں نے ڈیتھ سیل میں 2 دفعہ پھینکا. 6 مہینے 5 مہینے کے لیے میں سالیٹری کنفائنمنٹ میں ڈیتھ سیل جس میں چارپائی بھی تھی اور باتھ روم بھی ادھر ہی تھا. مجھے سمجھ نہیں آتی تھی کہ میں جائے نماز کیسے بچھاؤں. لیکن اور یہ بھی میں آپ کو بتاؤں, ابھی کسی بچی نے اپنے والد کے گزر جانے کی بات کی. وہ جو بچی یہاں کھڑی تھی مجھے اپنی والدہ یاد آ گئی. آپ لوگ جانتے ہو کہ جب میں اڈیالہ جیل میں سیل میں بند تھی تو وہاں مجھے اپنی والدہ کے گزر جانے کی, ان کی دنیا سے چلے جانے کی مجھے اطلاع ملی. لیکن میں نے تو کسی کو نہیں کہا کہ جاؤ جا کے آگ لگا دو. میں نے تو کسی کو نہیں کہا کہ پولیس والوں کو گولیاں مار دو. آپ یقین کرو کہ اب جو میرے پاس تھے, پہلے DIG تھے لاہور کے, جب یہ پیٹرول بامز پھینکے گئے زمان پارک سے تو اندر دہشت گرد بند تھے. ان کو کہا کہ پولیس والوں پہ پیٹرول بامز پھینکو. علی اس کا نام ہے, وہ DIG تھا تب لاہور کا. اس کی آنکھ پہ لگا اور اس کی آنکھ ہمیشہ کے لیے ضائع ہو گئی. اور اب وہ IG اسلام آباد ہے. دیکھ لو وہ آج IG اسلام آباد ہے. اس کی آنکھ ضائع ہو گئی ہے لیکن وہ ہے. تو اللہ تعالیٰ کے گھر میں, اللہ تعالیٰ کے نظام میں ناانصافی نہیں ہے. جو آپ کریں گے اس کا ثمر آپ بھگتیں گے. تو میں آپ کو جو کہنا چاہتی ہوں وہ یہ ہے کہ جب آپ کوئی کام کرتے ہیں نا, سیاست کو گالی بنا دیا ہے, سیاست کو ایسے سمجھتے ہیں سیاست بہت بری چیز ہے. بچوں سیاست بری چیز نہیں ہے. سیاست ایک بہت اچھی چیز ہے اور عبادت کا دوسرا نام ہے. کب؟ تب جب اپنا پورا وقت, اپنی پوری کوششیں جو ہے وہ لوگوں کی, عوام کی بھلائی کے لیے خرچ کیا جائے, صرف کیا جائے. اور میں آپ کو بتاتی ہوں میرا بہت چیلنجنگ ٹاسک ہے. کہتے ہیں کہ پنجاب کی اور پاکستان کی پہلی خاتون وزیر اعلیٰ. تو خاتون وزیر اعلیٰ کے اپنے بہت بڑے چیلنجز ہیں, لیکن آپ کو پتہ ہے سب سے زیادہ جو مجھے چیز تسلی دیتی ہے, سکون دیتی ہے, سب سے گریٹیفائنگ میرے لیے کیا ہے؟ جب میں چیف منسٹر کی کرسی پہ بیٹھ کے اللہ تعالیٰ کے فضل سے فیصلے کرتی ہوں تو میرے سامنے نہ میرا کوئی سیاسی ایجنڈا ہوتا ہے, نہ میرے سامنے کوئی سیاسی کنسیڈریشن ہوتی ہے. ورنہ لوگ کیا کرتے ہیں؟ لوگ یہ کرتے ہیں کہ جو آپ اپنے لوگوں کو نواز دو, جو PMLN کے لوگ ہیں ان کو نوکریاں دے دو. میں آج آپ کے سامنے حلفاً ایک بات کہنا چاہتی ہوں, چاہے وہ سول ایڈمنسٹریشن کی اپوائنٹمنٹس ہو, DCs کی, کمشنرز کی, ACs کی اپوائنٹمنٹس ہوں, کسی سیکرٹری کی اپوائنٹمنٹ ہو, کوئی پولیس کی اپوائنٹمنٹ ہو یا کوئی بھی اپوائنٹمنٹ ہو, میں نے آج تک 10 مہینے ہو گئے میں نے ایک بندہ بھی سفارش پہ اپوائنٹ نہیں کیا. اور یہ بیٹھے ہمارے MNA MPs جو سرگودا سے تشریف رکھتے ہیں, میرے دل میں ان کی بہت قدر ہے. انہوں نے برے وقت میں ہمارا ساتھ دیا ہوا ہے. یہ بھی ناراض ہے مجھ سے, ان کے اس بات سے خوش نہیں ہے کہ جو ٹرانسفرز اور پوسٹنگز ہوتی ہیں وہ ان کی مرضی سے نہیں ہوتی. لیکن میں کیسے ان کی مرضی سے یا اپنی مرضی سے یہ پوسٹنگز کروں, کیونکہ یہ امانت ہے اس ملک کی. میں امانت میں خیانت نہیں کر سکتی. کوئی یہ کہہ دے کہ مریم نواز شریف نے کوئی اپوائنٹمنٹ آؤٹ سائڈ میرٹ کی ہے تو میں اللہ تعالیٰ کی دیندار ہوں, آپ کی دیندار ہوں. اور جو آپ کا ایجنڈا ہوتا ہے وہ آپ کی جو پرائیورٹیز ہیں اس میں نظر آ جاتا ہے. آج یہ اسکالرشپ پروگرام کیوں چل رہا ہے, کیوں آپ کو اسکالرشپس ملیں؟ کیونکہ اس کے پیچھے کسی نے بیٹھ کے وقف کیا ہے, صرف کیا ہے, درجنوں میٹنگز کی ہیں آپ کے لیے. آپ کی ماں بن کے سوچا ہے, آپ کا باپ بن کے سوچا ہے. میرے لیے تو بڑا آسان ہے.
میرے لیے تو بہت آسان ہے بچوں کہ میں یہ کہہ دوں کہ اس کا پنکھا دو، اس کا ہیٹر بند کر دو، اس کا کھانا بند کر دو. میرے لیے تو بہت آسان ہے کہ چیف منسٹر کی کرسی پہ بیٹھ کے میں یہ ہر روز یہی کیا کروں، اسی طرح اپنا وقت صرف کروں کہ کس سے میں نے بدلہ لینا ہے، کس کو میں نے ذلیل کرنا ہے، کس کا میں نے مذاق اڑانا ہے، کس کو میں نے جلسوں میں نام لے کے. آپ کو پتہ ہے میں ایک عورت ہوں، یہاں جتنے بھی لڑکے بیٹھے ہیں، جو اسٹوڈنٹس بیٹھے ہیں، آپ سب پہ فرض ہے کہ اپنے ارد گرد اپنی ماؤں کی، اپنی بہنوں کی، اپنی بیٹیوں کی اور اس قوم کی بیٹیوں کی عزت اور تکریم کرنا آپ سب پہ لازم ہے. اور میں وکٹم ہوں، میں وہ باتیں نہیں کر رہی جو ہوا میں، میں کوئی لیکچر نہیں دے رہی، میں آپ کو صرف اور صرف وہ باتیں بتا رہی ہوں جو میرے ساتھ گزری ہیں. میں نے بھی 6 سال بہت سٹرگل کیا ہے. میرے والد جیل میں تھے، میں جیل میں تھی، چچا جیل میں تھے، بھائی جیل میں تھے، لیکن کبھی اپنے ملک کے خلاف سوچنا تو کیا، اس کو ہمیشہ جرم سمجھا ہے. اسی لیے آج میں سکون کی نیند سوتی ہوں. جو دوسروں کے بچوں کو جیلوں میں ڈال کے اور یہ ترغیب دے کے کہ اپنے جب آپ کی مرضی کے حالات نہیں ہیں تو گھیراؤ کر لو، جلاؤ کر دو، مٹا دو، آگ لگا دو، مار دو. مجھے سمجھ نہیں آتی کہ اس شخص کو آج نیند کیسے آتی ہوگی، جس نے بچوں کے مستقبل تاریک کیے ہیں، جس نے ان کو اپنی سیاست کے ایندھن میں بنایا ہے، جس نے اس کو بچوں کو آگ میں جھونکا ہے اور ایک غلط طرف لگایا ہے لوگوں کو. جب بھی آپ کو کوئی رکھنا، اپنے ماں باپ کو سامنے رکھنا اور وہ کرنا جو آپ کو صحیح لگتا ہے، وہ آپ کے ملک کے خلاف نہیں ہونا چاہیے. بھئی میری حکومت نہیں ہے تو میں کہوں یہ IMF جو ہے وہ قرضہ نہ دے. بھئی IMF اگر قرضہ نہیں دے گا، یہ بھی میں آپ کو بتانا چاہتی ہوں، جب حکومت ملی تو کیا بات ہو رہی تھی؟ سوچنے کی بات ہے. یہ بات ہو رہی تھی کہ شری لنکا کی طرح یہ ملک کب ڈیفالٹ کرے گا. دشمن نظریں لگا کے بیٹھے ہوئے تھے کہ یہ ملک کب ڈیفالٹ کرے گا. ملک نے ڈیفالٹ نہیں کیا اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے. ملک نے ڈیفالٹ نہیں کیا. اور آج کیا خبر آ رہی ہے؟ آج خبر آ رہی ہے 10 ماہ کے بعد، چھوٹا سا عرصہ ہے 10 ماہ. 10 ماہ کے بعد کیا خبر آ رہی ہے کہ اسٹاک مارکیٹ کے ریکارڈ ٹوٹ گئے. 1,18,000 کو کراس کر گئی اسٹاک مارکیٹ. اور ریمیٹنسز بڑھ گئی ہیں. جو پاکستانی باہر سے پیسے بھیجتے ہیں وہ بڑھ گیا ہے، 35% اس میں اضافہ ہوا ہے. انٹرسٹ ریٹ نیچے آ رہا ہے. میں چائنا گئی تو میرے سامنے انویسٹرز بیٹھے ہوئے تھے، بے چین تھے پاکستان میں آ کے انویسٹ کرنے کو. دنیا دیکھ رہی ہے، ہیڈ آف دا اسٹیٹس جو ہیں وہ آپ کے ملک میں آ رہے ہیں، دوبارہ سے ملک کے لیے ترقی کے راستے کھلے. تو ہمارا پہلا جو فرض ہے وہ اپنے ملک کی طرف ہے. اور اگر آج میں یہ سوچنا شروع کر دوں کہ میں کسی کا ہیٹر کیسے بند کروں، کسی کا AC کیسے بند کروں، کسی کا پنکھا کیسے اتار دوں، تو اسکالرشپس آپ کو کون دے گا پھر؟